بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہمیں پیدا کیا، اور بے حد درود و سلام ہوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے صدقے سے اللہ تعالیٰ نے 18,000 مخفی مخلوقات کو پیدا فرما کر دنیا آباد فرمائی۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل تقدیر بدلتی ہے۔ تقدیر بدلتی ہے کہ ساتھیوں، آج کی اس ویڈیو میں جس موضوع پر ہم روشنی ڈالنے جا رہے ہیں وہ موضوع ہے جدائی ڈالنے والا جادو۔ جدائی والے جادو کی شکلیں کتنی ہیں، جدائی والے جادو کی نشانیاں کیا ہیں، اور جدائی والا جادو کیسے واقع ہوتا ہے، اسی پر تفصیل سے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور دبا دیجئے گا، کیونکہ اس سے آپ کو میری آنے والی تمام ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں گی۔ اگر میرا کوئی بھی بہن بھائی کسی بھی مسئلے سے دوچار ہے تو وہ حافظ محمد رمضان صابری صاحب سے رابطہ کر سکتا ہے۔ اسکرین پر نمبر دے دیا گیا ہے، آپ اس نمبر پر واٹس ایپ کر کے اپنا مسئلہ بیان کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جناب حافظ محمد رمضان صابری صاحب ہر مسئلے کا حل اللہ تعالیٰ کے پاک کلام سے کرتے ہیں۔ جدائی ڈالنے والا جادو یعنی ایسا جادو جو خاوند بیوی کے درمیان جدائی ڈال دے، یا دو دوستوں یا دو شریکوں میں بغض و نفرت پیدا کر دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 102، ترجمہ: پھر لوگ ان دونوں سے وہ کچھ سیکھتے تھے جس کے ذریعے آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان تفریق پیدا کرتے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابلیس اپنا عرش پانی پر رکھتا ہے، پھر اپنی فوجیں ادھر ادھر بھیج دیتا ہے، اور ان میں سے سب سے زیادہ معزز اس کے لیے وہ ہوتا ہے جو سب سے بڑا فتنہ برپا کرتا ہے۔ چنانچہ ایک آتا ہے اور آ کر اسے بتاتا ہے کہ میں نے فلاں فلاں کام کیا ہے، تو ابلیس اسے کہتا ہے تم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ پھر ایک اور آتا ہے اور کہتا ہے میں نے آج فلاں آدمی کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی نہیں ڈال دی۔ تو ابلیس اسے اپنے قریب کر لیتا ہے اور ایک روایت کے مطابق اسے اپنے گلے لگا لیتا ہے اور پھر اس سے مخاطب ہو کر کہتا ہے تم بہت اچھے ہو۔ دوستو، اگر ہم بات کریں جدائی والے جادو کی شکلوں کے بارے میں تو اس کی 6 اشکال ہیں۔ نمبر 1، ماں اور بیٹے کے درمیان جدائی ڈالنا۔ نمبر 2، باپ اور بیٹے کے درمیان جدائی ڈالنا۔ نمبر 3، 2 بھائیوں کے درمیان جدائی ڈالنا۔ نمبر 4، 2 دوستوں کے درمیان جدائی ڈالنا۔ نمبر 5، 2 شریکوں کے درمیان جدائی ڈالنا۔ اور نمبر 6، خاوند بیوی کے درمیان جدائی ڈالنا۔ اور یہ آخری شکل زیادہ منتشر اور عام ہے اور سب سے زیادہ خطرناک بھی ہے۔ دوستو، اگر ہم بات کریں جدائی والے جادو کی نشانیوں کے بارے میں تو اس کی پہلی نشانی ہے محبت اچانک بغض اور نفرت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ دوسری نشانی ہے میاں بیوی کے درمیان بہت زیادہ شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں۔ تیسری نشانی ہے دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے کا کوئی عذر نہ مانے۔ چوتھی نشانی ہے چھوٹے سے سبب اختلاف کو پہاڑ تصور کر لیا جائے۔ دوستو، 5ویں نشانی ہے بیوی خاوند کو بد شکل اور خاوند بیوی کو بدصورت تصور کرے جبکہ وہ دونوں خوبصورت ہوں، اور حقیقت یہ ہے کہ شیطان جسے جادوگر اپنی خدمت کے لیے استعمال کرتا ہے وہی عورت کے چہرے پر بد شکل بن کر آ جاتا ہے جس سے وہ اپنے خاوند کو نہیں بھاتی، اور اسی طرح خاوند کے چہرے پر بھی بری اور خوفناک شکل میں بن کر آ جاتا ہے جس سے وہ اپنی بیوی کو بدصورت معلوم ہوتا ہے۔ چھٹی نشانی ہے جس پر جادو کیا جاتا ہے وہ اپنے ساتھی کے ہر کام کو ناپسند کرتا ہے۔ 7ویں نشانی ہے جس پر جادو کیا جاتا ہے وہ اس جگہ کو پسند نہیں کرتا جہاں اس کا ساتھی بیٹھا ہو۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ خاوند گھر سے باہر بہت اچھی حالت میں ہوتا ہے جبکہ گھر میں داخل ہوتے ہی اسے شدید گھٹن اور تنگی محسوس ہوتی ہے۔ دوستو، اگر ہم بات کریں کہ یہ جادو کیسے واقع ہوتا ہے، ایک شخص جادوگر کے پاس جاتا ہے اور اس سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ فلاں خاوند بیوی کے درمیان جدائی ڈال دے، تو جادوگر اس سے اس خاوند کا نام اور اس کی ماں کا نام پوچھتا ہے اور پھر اسے اس کا کوئی کپڑا لانے کا حکم دیتا ہے۔ اگر وہ شخص اس کا کپڑا نہیں لا سکتا تو وہ پانی پر جادو کا عمل کر کے اس کے راستے میں بہانے کا حکم دیتا ہے۔ چنانچہ جب وہ وہاں سے گزرتا ہے اور صبح شام کے مسنون اذکار نہیں پڑھ رکھے ہوتے تو اس پر جادو ہو جاتا ہے، یا پھر اس کے کھانے پینے کی چیزوں میں جادو کر دیا جاتا ہے جنہیں کھا کر اس پر جادو کا اثر ہو جاتا ہے۔ دوستو، جادو سے بچنے کے وظائف میں اپنے چینل پر کافی ویڈیوز اپلوڈ کر چکا ہوں۔ آپ اگر خود علاج کرنا چاہتے ہیں تو وہ ویڈیوز دیکھیں اور اپنا علاج خود کر سکتے ہیں۔
آپ کو کسی بھی عمل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کسی بہت ہی بڑے مسئلے سے دوچار ہیں تو پھر آپ کسی عمل سے رابطہ کر سکتے ہیں، وگرنہ آپ اپنا علاج خود ہی کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ میرے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو شیاطین کے شر سے محفوظ رکھے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔